بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه صلوات. ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين هو أصدق القائلين وقوله الحق ذلك الكتاب لا ريب فيه. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تمام حمد تمام تعریفیں اس رب کائنات کے نام جو میرا اور آپ کا خلق فرمانے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں. وہ جب اس کی تعریف و توصیف کا مقام آتا ہے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، زبانیں ہار جاتی ہیں، لفظ ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان اس بارگاہ ربی میں فقط یہ اعتراف کرتا ہے کہ تو ایسا ہے کہ تجھ جیسا کوئی نہیں. اور پھر ہمارا درود و سلام ہو ان ہستیوں کے نام کہ وہ جنہوں نے ہمیں خدا کی پہچان کرائی، وہ جن کی ذات کے نشان سے اس ذات بے نشان کا نشان ملتا ہے. وہ ہستیاں کہ جنہوں نے دنیا میں جو بھی زندگی گزاری، جتنے بھی لمحات گزارے، ہر لمحہ بارگاہ ربی میں ایسے گزارا کہ میرے اور آپ کے لیے مثال ہو گیا. اور خود خداوند عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ میرے آقا کے بارے میں خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہارے لیے نبی مکرم کی ذات میں، اس ہستی میں اسوائے حسنہ ہے. اسوائے حسنہ وہ خوبصورت راستہ، وہ قدوہ جس کی پیروی کی جائے، جس پر چلا جائے، جس جیسا بننے کی کوشش کی جائے. پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اس کے نام پر ان مجلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں، نام نامی حسین پر جمع ہیں اور بیٹھ کر اس ذکر کو سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم ان ذوات مقدسہ سے کچھ سیکھ سکیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایام ازا
جتنی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہے ہیں، آپ جانتی ہیں ہماری گفتگو بھی آگے تو بڑھ رہی ہے، لیکن یہ کم مائگی کا احساس برابر ہو رہا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں کہہ پائے۔ ہمارا موضوع آپ جانتی ہیں قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل، لیکن پروردگار عالم گواہ ہے کہ یہ ایک کوشش بھی اتنی حقیر معلوم ہوتی ہے اس کتاب عظیم کے سامنے جسے اس رب رحمان و رحیم نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جیسے جیسے گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے، میں شدت سے اس بات کو محسوس کر رہی ہوں کہ ابھی تک کچھ نہیں کہہ پائی، ابھی تک حق ادا کرنے کی تو بات دور کی بات ہے، ابھی تک بات شروع ہی نہیں ہو پائی۔ لیکن اس پروردگار عالم کے رحم و کرم سے ہمیشہ کی طرح یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے پروردگار عالم اس میں برکت دے گا، اور دنیا میں جہاں جہاں اس ذکر کو سنا گیا اور سنا جا رہا ہے پروردگار عالم مجھ سمیت ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا، اور ہم یقیناً قرآن شناسی کو سمجھ سکیں گے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا تو بعد کی بات ہے، پہلے قرآن شناسی کا شعور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ بنیادی چیزیں جیسا کہ پہلے دن سے بچیوں کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ قرآن کیا ہے۔ تو آج چاہتی ہوں کہ قرآن کے جو مختلف نام ہمارے ہاں رائج ہیں، جن ناموں سے ہمیں اس کتاب کی پہچان کرائی جاتی ہے، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، ہم سیکھ لیتے ہیں کہ کیوں یہ نام لیے جاتے ہیں اس کتاب مقدس کے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو سب سے پہلے تو وہ نام جو اس کا تعارف ہے، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ قرآن کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس کتاب کو وہ اعزاز حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خداوند عالم خود اسے قرآن نہ کہتا۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس خداوند عالم نے فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ برحق فرمایا ہے یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھنے والے دن رات پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کتاب کو ہدا کہتے ہیں، ہدایت۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اس لیے کہا گیا، بار بار اس کی طرف ہم نے کوشش بھی کی کہ توجہ دلائیں کہ ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں جو ہمیں سیدھا منزل کی طرف لے جائے۔ ہدایت وہ چیز ہے جس میں ہماری دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی ہے۔ پھر اس کتاب کو نور کہا گیا۔ نور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی ظلمتوں کو منور کرتی ہے۔ اسی کتاب کو احسن الحدیث کہا گیا، اس لیے کہ سب سے بہتر کلام ہے، سب سے برتر کلام ہے، نہ اس جیسا کوئی کلام ہے، نہ کوئی کلام اس جیسا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی کتاب مقدس کو البصائر کہا گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ اس میں وہ بصیرتیں پوشیدہ ہیں جو انسان کے باطن کو اس طرح بیدار کرتی ہیں کہ کوئی اور چیز بیدار نہیں کر پاتی۔ آپ جانتی ہیں بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے۔ بصارت الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس ہے، میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بصیرت کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بصارت اور بصیرت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بصیرت وہ چیز ہے جسے اندرونی آنکھ کہا جاتا ہے، جسے چشم اندرونی کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کے اندر منور ہوتی ہے، جہاں سے آپ اسرار کو اپنے اندر سے مشاہدہ کرتے ہیں، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ اشارتاً بتاتی چلوں کہ ہمارے ہاں ایک روایت مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے مولا نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا نے مسکرا کے فرمایا
کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہی نہیں جسے ہم نے دیکھا نہ ہو، لیکن پھر فوراً ہی میرے اور آپ کے آقا نے، میرے اور آپ کے مولا نے، کائنات کے مشکل کشا نے وضاحت فرمائی کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قلب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اپنے شعور کی، اپنے فہم کی، اپنے فکر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے خداوند عالم کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خداوند عالم بہت بلند ہے کہ میں اور آپ ان آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکیں، ہاں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے ہمارے باطن کی آنکھ کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے چند ناموں پر غور کیا، بہت سے نام ہیں، آپ یقین کیجئے جتنی یہ کتاب عظیم ہے، چونکہ اتنا ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اتنے ہی اس کے نام ہیں۔ اس کتاب کو فرقان بھی کہا گیا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی، حق و باطل میں جو کتاب فرق کرتی ہے اسے فرقان کہتے ہیں۔ حق و باطل کے فرق کو نمایاں کرنے والی چیز ہمارے سامنے یہ کتاب عظیم ہے۔ پھر ہم اگلے مرحلے میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن نازل کیسے ہوا۔ ہم وہ سورہ مبارکہ جو بار بار پڑھتے ہیں اور بہت تاکید ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی، آپ جانتی ہیں سورہ قدر، اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پروردگار عالم اسی کتاب عظیم کی بات کر رہا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اچھا، ہم اور آپ یہ سنتے ہیں، اب پوچھنے والے بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ اگر پوری کتاب لیلۃ القدر میں نازل ہو گئی تھی تو ہم پھر یہ کیوں تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جبریل آئے تھے فلاں آیت لے کر، جبریل آئے تھے یہ پیغام لے کر؟ تو اپنی بچیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن کا نزول دو طرح سے ہوا۔ وہ جسے سورہ قدر میں بیان کیا گیا اسے قرآن کا دفعی نزول کہتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں قلب اطہر نبی مکرم محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا کے قلب اطہر پر ایک ہی بار میں اس کتاب کو نازل کر دیا گیا، اسے نزول دفعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 23 سال جو ہوتا رہا اسے نزول تدریجی کہا جاتا ہے۔ کسی نے اس طرح بھی بیان کیا کہ قرآن تو ایک ہی بار آ گیا تھا لیکن 23 سال تک جبریل امی آتے رہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے رہے پروردگار کا حکم ہے اے حبیب خدا اب فلاں آیت کی تلاوت کر دیجئے، اب فلاں آیت پہنچا دیجئے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ بات ابھی تک بھی نہ پہنچی ہو، تو آغا محسن قرائتی جاننے والے جانتے ہیں کہ ایران کے وہ مشہور عالم دین ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر اتنی محنت کی ہے کہ سال ہا سال سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آغا محسن قرائتی قرآن کے نزول تدریجی کو کچھ مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی شخص کو کپڑوں سے بھر کر کوئی سوٹ کیس دے دیں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس میں سے ایک ایک سوٹ کر کے اس کو دکھاتے رہیں۔ آپ نے ایک ہی دفعہ ایک چیز دے دی، باقی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر ایک اور مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی رقم کسی بینک میں جمع کرا دی، اس کے بعد چیک کے ذریعے سے، کارڈ کے ذریعے سے، کیش کے ذریعے سے آپ وہ رقم آہستہ آہستہ نکلواتے رہے۔ تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کتاب مقدس کو ایک ہی بار نازل فرما دیا تھا، لیکن جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی وہ اس قرآن کی آیتوں کو جبریل امی سے پہنچواتا رہا اپنے حبیب کی زبان اقدس کے ذریعے سے۔ اب وہ کون سے مواقع ہیں؟ آپ جانتی ہیں بہت سے مواقع ہیں تاریخ میں۔ ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ ایک گھرانہ ایسا ہے، یہ عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں قصیدہ بن بن کر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے سیکھنے کا انتظام کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ہستی مسجد خدا میں موجود ہے،
سائل آتا ہے راہ خدا میں مسجد میں موجود لوگوں سے سوال کرتا ہے, لوگ سوال سنتے ہیں, کوئی سائل کو کچھ نہیں دیتا. ہاں ایک نمازی ایسا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کچھ ہستیوں کا قصیدہ ہے. ان کے گھر میں سائل آ جاتے ہیں, کبھی مسکین بن کے آتے ہیں, کبھی مسافر بن کے آتے ہیں, طرح طرح سے سائل آتے رہتے ہیں. 3 دن تک سائل آتے ہیں, ادھر سے پورا سورہ دہر نازل ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے اس کتاب مقدس میں مجھے اور آپ کو سکھانے کا جو انتظام کیا ہے, انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اس لمحے میں سکھاتا ہے جب انسان کی روح سیکھنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے. آپ قصص قرآنی کا مطالعہ کیجئے. پروردگار عالم انبیاء کی داستانیں بیان کرتا جاتا ہے اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ فرماتا ہے ہم اسی طرح مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی قصہ, قرآن کی کوئی داستان ایسی ہے کہ میں اور آپ بس دور سے بیٹھ کے پڑھ لیں, ہم سمجھیں بس داستان ہے. ہر چیز میں سیکھنے کے لیے پیغام موجود ہے. ہر چیز میں سیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے کچھ ایسا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کے لیے کرتے ہیں. مومنوں کو آمادہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم چونکہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا اس کتاب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اور در حقیقت کیسا ہے. تو ہم نے سال گزشتہ بھی عرض کیا تھا, لیکن چونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے, تو دل چاہتا ہے کہ بتائید محمد وآل محمد ایک بار اور اس کی نشاندہی کر دی جائے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا قرآن سے تعلق ہے اب تک بیان کیا ہم نے, کوشش کی, اور چند مثالیں, چونکہ پچھلے سال ہم نے سال گزشتہ بہت تفصیل سے ان پر بات کی تھی, تو اب اس بار ہم نے صرف اشارہ دیا کہ ہمارے ہاں قرآن قول و قرار کے وقت استعمال ہوتا ہے, قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بڑے فخر سے کہا جاتا ہے میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں, یا کہا جاتا ہے تم قرآن اٹھا لو. اچھا, جو قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی. اگر میں اور آپ اس کتاب کی عظمتوں کو درک کر سکیں تو ہمارا اپنا کردار ایسا ہوگا کہ خداوند عالم اتنی برکت دے گا کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح لوگ بار بار قسمیں کھاتے ہیں. آپ جانتی ہیں قسم کھانے کو پسند نہیں کیا گیا, ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ ہم بات بات پر قسم کھائیں, ہم کہیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا تھا. اس لیے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میری زبان سے جو نکلے سچ نکلے, پھر مجھے اپنا ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ ثبوت اسی وقت دینے پڑتے ہیں جب کبھی آپ سچ بولیں کبھی سچ نہ بولیں, پھر اسی وقت ایسا کہنے کی نوبت آتی ہے. ہمیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں بھی حکمتیں ہیں, ورنہ آپ جانتی ہیں قرآن کے اٹھا لینے میں برکت ہے, نام سے خدا کا نام, زبان سے خدا کا نام لینے میں برکت ہے, لیکن منع کیا گیا کہ ایسا نہ کہو, اللہ کی قسم نہ کہو, رسول کی قسم, اس لیے کہ بھائی آپ سچ بولنے کی عادت ڈالیے, دنیا دیکھے کہ ان کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے, کوئی کبھی آپ پر شک ہی نہیں کرے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر قرآن سر پہ رکھا جاتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ موقع نہیں ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ اگر واقعی اس کے مطلب کو, اس کے مفہوم کو سمجھ کر سر پر رکھا جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اشارہ کیا کہ عموماً ہمارے ہاں جو ہو رہا ہوتا ہے, اگر کوئی غیر مسلم آ کر دیکھ لے, آپ خود بتائیے اس کو کیا دیکھنے کو ملے گا کہ پوری شادی ایسے ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی دین اسلام سے باہر کی, آپ نے ہر طریقے سے, اور پھر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے آج کل یہ چل رہا ہے. چلانے والے کون ہیں؟ آپ کو آج کل چلانے والوں کی کیوں پیروی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کو 1400 سال پہلے جو بتا دیا گیا تھا, وہ شادی جو امیر المؤمنین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, وہ شادی جو میرے اور آپ کے لیے مثال بنی کائنات میں, جب ہمارے گھروں کی شادیاں ہوتی ہیں
ہمارا دل کیوں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسی شادی ہو جیسی ان کی شادی ہوئی تھی، تاکہ وہ برکتیں نصیب ہو سکیں ان کے نام کی؟ نہیں، جب شادی ہوتی ہے فلاں کے ہاں یہ ہوا تھا ہم بھی یہ کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیے نبی کے ہاں کیا ہوا تھا، آپ یہ دیکھیے فاطمہ زہرا کا اس وقت عمل کیا تھا، میری بیوی کا اس وقت علی مرتضیٰ کا عمل کیا تھا۔ اچھا، پھر اشارہ کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے باقی آپ دنیا کے ساتھ چل لیے، وہ آخری موقع پر جب کتاب ڈھونڈی جاتی ہے، جب کہا جاتا ہے لانا لانا قرآن لانا، تو ایک لمحے کو سوچ لیجئے گا، جہاں جہاں اس ذکر کو سنا جا رہا ہے، خود آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ذرا سا سوچ کے بتائیے گا کہ کوئی غیر مسلم موجود ہو، کیا پوچھے گا آپ سے کہ بھائی اس کتاب میں ایسا کیا ہے، اچانک کیوں لائے؟ آپ کہیں گے برکت مل رہی ہے، تو وہ برکت کیا اس کتاب پر عمل کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی؟ پروردگار عالم توفیق دے کہ میں اور آپ اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ پھر میں اور آپ جانتے ہیں ایک اور چیز جو ہمارے ہاں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو کہا جاتا ہے قرآن کی ہوا دے لو۔ اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی فریاد قرآن کی جو آپ کی خدمت میں پہلے دن سے عرض کر رہی ہوں، اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہوشیار جو پھر رہے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے قرآن کی ہوا کی۔ میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا کہ اچھا بے ہوش کے لیے قرآن کی ہوا اور ہوشیار کے لیے زمانے کی ہوا، اسے زمانے کی ہوا لگنے دیں۔ ہم کہتے ہیں نا، اور آپ جانتی ہیں اچھے معنوں میں نہیں کہتے ہیں کہ جی زمانے کی ہوا لگ گئی۔ آپ سوچئے میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا منتخب کر رکھا ہے؟ ہم جو ہوشیار پھر رہے ہیں ہمیں قرآن کی ہوا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں جب چلتی ہوں مجھے رہنمائی چاہیے، میں جب بولتی ہوں مجھے رہنمائی چاہیے، میں جب کسی سے کوئی معاملہ کرتی ہوں مجھے رہنمائی چاہیے۔ بے ہوش تو بیچارہ پہلے ہی بستر پر پڑا ہے، اگر اس تک رہنمائی تھوڑا دیر سے بھی پہنچ جائے گی تو وہ معاشرے کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا میرے جیسے ہوشیار پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کی رہنمائی نہ ملے وقت پر تو پروردگار شعور دے، ہمیں پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ ہم زبانی کلامی سے آگے بڑھیں۔ اب اس قرآن سے، اس کتاب سے جو محبت کا اظہار ہے اسے عمل میں ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار توفیق دے کہ میں اور آپ اسے عمل میں شامل کر لیں۔ اچھا، اس کتاب کی برکتیں آپ جانتی ہیں اتنی ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک آیت بہنوں کی خدمت میں، بچیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت شان ہے، لیکن آج کے ماحول میں ایک روایت کی روشنی میں اس کی شان بیان کرنا چاہتی ہوں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آقا میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے مجھے سستی آ جاتی ہے، کسی نیک کام کی بات آتی ہے میں اپنے دل میں رغبت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے اعمال نیک انجام دے رہے ہوتے ہیں، اچانک ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ عمل نیک کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں سکھانے والے موجود ہیں، سکھا دیا گیا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس شخص نے بیان کیا کہ آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دن سے میں ذہنی اور قلبی طور پر دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، جب کبھی دین کی بات آتی ہے میں اپنے اندر وہ ولولہ، وہ شوق محسوس نہیں کرتا ہوں جو پہلے مجھ میں ہوا کرتا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ تم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اب آئیے آیت دیکھ لیتے ہیں، یہ آیہ مبارکہ جس میں پروردگار عالم ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پروردگارہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمیں اس راہ ہدایت سے منحرف نہ ہونے دینا۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم پلٹ جائیں، اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال میں کجی آ جائے، ہمارے اعمال بگڑنے لگیں اور پھر
परवरदिगार की बारगाह में इंसान ने हाथ उठाए हों और वो दुआ करे वहब लना मिन लदुनका रहमतन, परवरदिगारा अपनी जनाब से, अपने पास से मुझे रहमत नसीब फरमा, इन्नका अंतल वहाब, इसलिए कि तू ही अता करने वाला है, तू ही मदद देने वाला है। रिवायत में यहाँ तक मिलता है कि इस आया मुबारका को रोज़ाना 112 मरतबा पढ़ा जाए तो इंसान इसके फ़वाइद जल्द महसूस करेगा। लेकिन फिर बहनों और बच्चियों की खिदमत में अर्ज़ करती हूँ, याद दिलाते हुए, सूरह आले इमरान आयत नंबर 8। अब गौर बस ये करना है कि जब कभी ये आयत पढ़नी है इस एहसास के साथ पढ़नी है, जिस तरह सवाल करने वाले ने तड़प कर सवाल किया था कि मौला पहले तो मैं बहुत दीनदार था, पहले तो दीन का काम करते हुए खुशी होती थी, नमाज पढ़ते हुए भी खुशी होती थी, अब नहीं हो रही, तो अब क्या करूं? तो इस तड़प को महसूस करते हुए मैंने और आपने दुआ करनी है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, परवरदिगारा जब तूने मुझे हिदायत दे दी, मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस में आकर बैठे हैं, जहाँ जहाँ इन मजलिसों को सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ ये पाक नाम मेरी और आपकी ज़ुबान पर आ रहे हैं, इन तैयब व ताहिर हस्तियों का जिक्र सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम ने वो रास्ता दे दिया। अब मुझे और आपको कोशिश ये करनी है कि ये रास्ता सारी उम्र के लिए मेरे और आपकी ज़िंदगी में शामिल रहे, इसी रास्ते पर चलते रहें, ऐसा ना हो कि भटक जाएं। जैसा कि फरमाया कि हमारे दिल को अब मुड़ने ना देना, हमारे दिल मुनहरिफ ना हो जाएं। परवरदिगार आलम तौफीक दे कि हम बार बार इस आया मुबारका की तिलावत करते रहें, अपनी ज़िंदगियों में इस आया मुबारका को शामिल करें, ताकि परवरदिगार आलम इसके फैज़ के सदक़े में हमारे दिलों को कजी से बचा ले। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम हमारे लिए जिस किताब को रहमत बनाकर भेजता है, जिस किताब को बरकत बनाकर भेजता है, जिस किताब को हिदायत बनाकर भेजता है, नूर बनाकर भेजता है, उस किताब की एक एक आया मुबारका ऐसा पैगाम लिए हुए है कि परवरदिगार आलम तौफीक दे कि मैं और आप इसके पैगाम को समझें। इसीलिए हम बार बार प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ भी, अमली इक़दामात की तरफ भी निशानदही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इशारा करते रहें। सबसे पहला काम आप जानती हैं, बार बार अर्ज़ कर रही हूँ कि सोच बदलनी है। दूसरे मौके पर इस किताब से हिदायत लेने का इरादा करना है। तीसरे नंबर पर मुझे और आपको इस किताब से रूहानी उन्स पैदा करना है। हमने महसूस ये करना है कि हमें इससे रूहानी ताकत मिलने वाली है। हम और आप जानते हैं कि दुनिया में हम कभी कमज़ोर होने लगते हैं तो डॉक्टर कहता है विटामिन ले लीजिए। आप यकीन कीजिए दिलों के विटामिन कुरान है। ये किताब अज़ीम जो है वो मेरे और आपके दिलों के लिए तक़वियत का वो सामान है, वो ताकत है कि मेरे और आपके दिलों को ऐसी ताकत नसीब नहीं होती है। वो फरमाता है ना कि मेरा जिक्र करो, कुरान उसके जिक्र की एक किस्म है। बहुत सी अक़साम है जिक्र इलाही की, बहुत से तरीक़ों से उसका जिक्र किया जा सकता है, कुरान उनमें से एक तरीक़ा है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो याद रखने की बात यह है कि वो फरमाता है फ़ज़्कुरूनी व अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। एक लम्हे को सोच के देखिए, महसूस करके देखिए, मैं और आप उसका जिक्र करें, हम खाकी बंदे खाक पर करेंगे, वो मेरा और आपका जिक्र आसमानों पर अर्श पर करने वाला है। वो फरमाता है, और ये रिवायत के अल्फाज हैं, आप जानती हैं इस आया मुबारका पर उलमा ने बड़ी मेहनत की है, और जो इसमें से कशीद किया है नूर, उसमें से हिस्से में ये आता है कि तुम उसका जिक्र ज़मीन पर करो, वो तुम्हारा जिक्र आसमानों पर करेगा। तुम उसका जिक्र तन्हाई में करो, वो तुम्हारा जिक्र इज्तमा में करेगा। तुम उसका जिक्र खुशी में करो, वो तुम्हें हर लम्हा याद रखेगा। तुम गम के वक्त उसे याद रखो, वो तुम्हारा मददगार बन जाएगा। परवरदिगार आलम तौफीक दे कि मैं और आप याद रखें। लेकिन तफसीर नमूना में इस आया मुबारका की तफसीर के ज़ैल में जो आखिरी पैराग्राफ है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें ये बयान कर दिया गया कि ये भी याद रखिए कि ज़िक्र फ़कत ज़ुबानी नहीं होता है, ज़िक्र अमली होना चाहिए, ज़िक्र किरदार से होना चाहिए। आसान करके कह दूँ
کہ میں اور آپ زبان سے کہتے رہیں خدا ہمارا رب ہے، لیکن اگر عمل میں یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ ذکر بیکار ہے۔ میرے اور آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے، میرے اور آپ کے افعال میں نظر آنا چاہیے، ہمارے اقوال میں جب زبان کھولیں تو پتہ چلے کہ کوئی مالک موجود ہے۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ اتقوا اللہ، اس میں اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ سے نہ ڈرو، اپنے اعمال بد سے ڈرو، اپنے برے اعمال کے انجام سے ڈرو۔ خدا تو بڑا رحیم ہے، خدا بڑا کریم ہے، مجھے خوف آتا ہے اپنے اعمال سے، اور اس لیے آنا چاہیے کہ وہ بارگاہ ربی، وہ رحیم و کریم پروردگار، اور اس کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال کھلے تو کیا اسے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، ہر چیز سے نوازا، فقط اتنا چاہا کہ مجھے مان لینا۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کا انکار نہ کریں، شرک نہ کریں، اور ہم شکر گزار بن جائیں۔ شکر کی منزل بھی یہی ہے کہ شکر فقط زبان سے نہیں کیا جاتا ہے۔ دنیا کی زبان میں بتا دوں، ہم نے کسی کو کچھ دیا، زبان پہ شکریہ ادا کر دیا، اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں، یا کہیے تو ہمارے سامنے ہی کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ہم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، انہیں ذرا احساس نہیں، اور وہ پلٹ کر کہیں ابھی تھینک یو تو کہا تھا آپ کو۔ آپ مانیں گی؟ اس لیے کہ عمل سے جو چیز کی جاتی ہے وہ زبان سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہم اور آپ اس تھینک یو کو کبھی نہیں مانتے تو خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، اس کے بعد عمل میں کہیں شکر نظر نہیں آتا ہے۔ کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرنا، پھر وہی کام بار بار کرتے ہیں۔ اگر مجھے واقعی خوف خدا ہے تو دوبارہ وہ کام کیسے کر لوں گی؟ پروردگار توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، اور جیسے جیسے یہ ایام آگے بڑھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے اپنا زاد راہ جمع کرنا ہے، تاکہ یہ وقت جو ہمارا دنیا میں ہے پروردگار عالم کے کرم سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے یا علی یا علی اللہم صلی تو پہلے مرحلے پر میں نے اور آپ نے پروردگار عالم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ کہنے کی بات ہے، لیکن کیسے شامل ہوگا پروردگار؟ جب مجھے ہر لمحہ احساس رہے۔ اور آج کی حد تک اپنی بچیوں سے خصوصاً کہنا چاہتی ہوں کہ آج ذرا پورے دن میں غور کیجئے گا کتنی بار آپ کو یاد رہا کہ خدا دیکھ رہا ہے، کتنی بار یاد رہا کہ خدا سن رہا ہے، کتنی بار یاد رہا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، وہ قرآن میں خود فرماتا ہے ہم تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، کوئی اور سنے نہ سنے خدا سن رہا ہے، کوئی اور کچھ کہے نہ کہے وہ کہنے والا ہے روز قیامت۔ ہم اور آپ دنیا والوں کے کہنے سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے بھائی کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا۔ اس کا ڈر نہیں ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اکثر عرض کرتی ہوں کہ کہیں کیمرے لگے ہیں تو میں اور آپ کہتے ہیں ذرا سنبھل کر بیٹھ جاؤ، سی سی ٹی وی لگا ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے جو سی سی ٹی وی لگایا ہوا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کے سی سی ٹی وی ہم اور آپ جانتے ہیں پاور آف ہو جائے، چانس ہوتا ہے نا شاید ریکارڈ نہ ہوا ہو، اچھا پاور نہ بھی آف ہو، میں اور آپ جانتے ہیں کوئی جائے گا جا کے ڈیلیٹ کر کے آ جائے گا، میں ہی شاید خدا نہ خواستہ کسی کو بھیجوں اپنا کیا کرایا جو ہے وہ ڈیلیٹ کرا دوں، پتہ نہ چلے۔ اچھا اس کے لیے اتنا ڈرتے ہیں، اس کے لیے اتنا کرتے ہیں کوششیں، وہ جہاں سے کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ وہاں لائٹ جانے کا امکان ہے۔ اچھا اس نے جنہیں مقرر کیا ہے، آپ جانتی ہیں میں اپنے 2 گواہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتی ہوں، پھر بھی ایسے نڈر ہو کے، ایسے بے باک ہو کر اس کی نافرمانی کرتے پھرتے ہیں کہ جیسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے 2 گواہ خود ہی لے کر پھر رہے ہیں، اس نے ہمیں جس طرح سے سکھایا ہے کوئی اور سکھا نہیں سکتا، بتا دیا، تم 2 گواہ اپنے ساتھ لے کر پھر رہے ہو۔ نیکی کرو گے نیکی لکھنے والا لکھے گا، بدی کرو گے بدی لکھنے والا لکھے گا، اس کے باوجود بھی سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اچھا اور دنیا والوں کے دیکھنے کی فکر کرتے ہیں، جو ہو سکتا ہے میری طرح دیکھ بھی لیں تو کچھ سمجھیں ہی نہ۔ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے، ہم کہیں سے ہو کے آتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے وہاں فلاں نے یہ کپڑے پہنے تھے، ہم سوچتے ہیں اچھا واقعی پہنے تھے،
اس لیے کہ غور کیا ہی نہیں تھا. تو میرے جیسوں سے ڈرتے ہیں جنہیں نظر آئیں گے بظاہر کے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہے ہیں. وہ جو ہر چیز دیکھ رہا ہے اس سے نہیں ڈرتے ہیں. پروردگار عالم توفیق دے کہ یہ احساس زندگیوں میں شامل ہو سکے. اور آج کی حد تک اپنی بچیوں کے لیے بس یہی ہوم ورک ہے, اور آپ یقین کیجیے اس کی عادت ہو گئی تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس لیے کہ جب کبھی دل دکھتا ہے نا تو ہم سوچتے ہیں کوئی بات نہیں, پکار کر کہتے ہیں یا اللہ تو ہے نا. کہنے والے نے ایسا جملہ کہا ہمارا دل چھلنی ہو گیا. پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھیے گا, کہیے گا کوئی بات نہیں, معاف کیا, تیری خاطر معاف کیا, تو نے حکم دیا ہے معاف کر دو, معاف کیا, لیکن تو دیکھ رہا ہے نا. اور آپ جانتی ہیں کہ فقط ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ پروردگار کا فرمان ملتا ہے, ان اللہ مع الصابرین, جن کے ساتھ خود پروردگار ہوتا ہے. میں اور آپ جب بھی صبر کی بات آتی ہے ایسا سمجھتے ہیں ہمارا اب کچھ رہا ہی نہیں تو اب ہم صبر کر لیتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا صابرین کی منزل یہ ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں جو صبر کر رہا ہے وہ اکیلا ہے, دنیا والے سمجھتے ہیں جو صبر کر رہا ہے وہ تنہا ہے, اس کا کوئی نہیں. یاد رکھیے گا خداوند عالم قرآن میں بتلا رہا ہے کہ وہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں صبر کرنے والے صبر کرتے رہے, صبر کی وہ عظیم داستانیں رقم کرتے رہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ خود خداوند عالم موجود تھا. عزاداران امام علی مقام, آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اس ہستی کی وفا بہت مشہور ہے, اس ہستی کی شجاعت مشہور ہے, لیکن یاد رکھیے گا عباس کا صبر بھی اپنی مثال آپ تھا. اس لیے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی بہادر کے لیے, کسی شجاع کے لیے تلوار چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن حکم امام سے تلوار کا نہ چلانا عباس کا وہ صبر عظیم ہے جس کا مشاہدہ ہمیں کربلا میں کرنے کو ملتا ہے. عزاداران امام علی مقام, عباس وہ نام ہے کہ یہ نام زبان پر آتا ہے, وفاؤں کی ایک ایسی داستان آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ہستی جس کے وجود سے بیبیوں کو بھی ڈھارس ہے, جس کے وجود سے بچوں کا بھی دل بھرا ہوا ہے خوشیوں سے, وہ ہستی جو سقائے سکینہ بھی ہے, وہ ہستی جو باب الحوائج ہے. میں اور آپ جانتے ہیں آج بھی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو, عباس کے علم پر ایک مرتبہ یہ منت مان لیجئے کہ آقا دل میں یہ خواہش ہے, یہ باب الحوائج کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. عزادارو عباس, کربلا میں وہ وقت آتا ہے کہ امام تنہا ہو گئے, لیکن رونے والوں اس سے پہلے یاد دلاؤں کہ عباس ہے کون. عباس وہ ہستی ہے کہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. بی بی ام البنین پریشان ہیں, بی بی پریشان ہے کہ عباس آنکھیں نہیں کھولتے. مولا کائنات کو خبر ہوئی, مولا کو یاد آ گیا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک چہرہ محمد کی زیارت نہیں کر لی تھی. میرے آقا فرما رہے ہیں ارے عباس بھی جب تک اپنے زمانے کے محمد کی زیارت نہیں کر لے گا عباس آنکھیں نہیں کھولے گا. لاؤ حسین کو بلاؤ. امام حسین کو بلایا گیا. امام علی مقام نے ننھے سے بھائی کو آغوش میں لیا. علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کے جملے, علامہ فرماتے ہیں کہ عباس حسین کی گود میں آتے ہیں, آنکھیں بعد میں کھولی ہے, بازو پہلے بڑھا دیے. شاید یہ کہنا چاہتے ہیں آقا میرے بازوؤں کا نذرانہ پہلے قبول کر لیجئے. اور عزادارو, امام نے نام رکھا اس بچے کا عباس. زینب کو خبر ہوتی ہے, زینب آتی ہے, آ کر پوچھتی ہیں بابا جان کیا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ امام علی فرماتے ہیں ہاں زینب تمہارا یہی بھائی عباس ہے. رونے والوں, زینب نے ایک مرتبہ عباس کو گود میں لیا. آغوش میں لینے کے بعد علی و فاطمہ کی بیٹی نے اپنے کان, عباس اپنی زبان عباس کے
कानों के पास ले जाकर कुछ जुमले कहे। अरे कान लगाकर सुनने वाले सुनना चाहते हैं, कोई आवाज नहीं सुनाई दी। इमाम ने पूछा, ज़ैनब अभी तो ये भाई दुनिया में आया है, अभी अब्बास बहुत कम सिन है, ज़ैनब क्या कह रही हो? अरे ज़ैनब फरमाती हैं, अब्बा अभी तो मैंने अम्मा की एक वसीयत पूरी की है। अरे आप जानना चाहेंगी कौन सी वसीयत? ज़ैनब बयान करती हैं, बाबा जब मेरी माँ फातिमा ज़हरा दुनिया से जा रही थी, मुझसे वसीयत फरमाई थी, ज़ैनब जब तुम्हारा भाई अब्बास इस दुनिया में आए उसे मेरा सलाम पहुंचा देना। बाबा मैंने अभी बस अम्मा का सलाम पहुंचाया है अब्बास को। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों अब्बास के नाम का गिरिया है, रोने वालों सक्काए सकीना, अहले हरम के पर्दों का मुहाफिज अब्बास, ये वही अब्बास है कि जब अब्बास ने करबला में इमाम से इजाजत मांगी है जंग की, रावी कहता है इमाम ने नजरा यमीनन व शिमालन, एक मर्तबा दाएं तरफ देखा, एक मर्तबा बाएं तरफ देखा, इमाम को कोई नजर नहीं आता, किस तरह इजाजत दे, सर को झुका लिया। फरमाते अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अज़ादारो अब्बास फरमाते आका वो लश्कर कहाँ जिसका मैं अलमदार था। और रोने वालों अब्बास आखिरी रुखसत के लिए खैमों में आए हैं। ज़ैनब आगे बढ़ती है, चंद जुमले इरशाद फरमाए मेरी और आपकी बीबी ने। मेरी बीबी फरमाती हैं, अब्बास तुम आखिरी रुखसत को आए हो तो मुझे वो एक बात याद आ गई जो बाबा ने फरमाई थी। अब्बास में कूफे की शहजादी थी, बाबा की खिदमत में एक दिन मेरे दोष से रिदा सरक गई, मेरे बाजुओं से रिदा हट गई। अब्बास बाबा ने मेरे बाजुओं के बोसे लेना शुरू कर दिए। जब मैंने वजह पूछी तो बाबा ने फरमाया, ज़ैनब एक दिन तेरे इन्हीं बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, तेरे इन्हीं बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएंगी। अब्बास मैं सोचा करती थी जिस ज़ैनब का अब्बास जैसा भाई हो उसके बाजुओं में रस्सियां कौन बांधेगा। लेकिन अब्बास आज जब तुम मरने को चले हो मुझे यकीन आ गया ज़ैनब के बाजुओं में रसन जरूर बंधेगी, मेरे सर से रिदा जरूर छिनेगी। रोने वालों इसीलिए रावी कहता है करबला से शाम तक ज़ैनब हर मोड़ पर पलट पलट कर कहती रही, या अब्बास वाह अब्बास, इसलिए कि जब कभी ज़ैनब को अपना बेरिदा सर याद आता, अरे रिदा का मुहाफिज याद आता। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों इमाम ने कैसे इजाज़त दी अपने भाई को, कैसे इजाज़त दी शेर को। आप जानती हैं नन्ही सकीना एक खुश्क मश्क लेकर आई चचा की खिदमत में, आकर कहती है चचा जान मुझे प्यास मारे डालती है, मुझे पानी ला दीजिए। और अब्बास सकीना को गोद में लेकर, मश्के सकीना हाथ में लेकर आका की खिदमत में आए हैं। रोने वालों जुमला मौजूद है रिवायत में, एक मर्तबा इजाजत तो दे दी लेकिन इमाम आली मकाम फरमाते हैं सकीना अभी तो चचा को जंग की इजाजत दिलवा रही हो लेकिन बाद में बहुत रोगी। रोने वालों सकीना बहुत रोई, जब जब तमाचे मारे गए सकीना रोई, चचा को पुकारती रही। जब जब प्यासी सकीना को प्यास सताई सकीना रोकर कहती रही चचा मैं प्यासी हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
छठे इमाम की मजलिस में जब रोने वालों की आवाज़ें गिरिया बुलंद होती थी, इमाम हाथ उठाकर दुआ फरमाते थे, परवरदिगारा इनकी आवाज़ों पर रहम फरमा, इस आवाज़े गिरिया पर रहम फरमा। परवरदिगार आपको दुनिया जहान की हर खुशी इनायत करे, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना दे। आज़ादारो, अब्बास मैदान की तरफ चले हैं, अलम साथ है। रोने वालों, सकीना ने भेजा है ना। आप जानती है बच्चों को जब किसी चीज़ के पाने का इश्तियाक होता है, अब इंतज़ार नहीं होता है। सकीना दरे खैमा पर आकर खड़ी हो गई। अहले हरम के दूसरे बच्चे साथ हैं। मासूम बच्ची क्या कह रही है, बच्चों देखो मेरे चचा पानी लेने गए हैं, बस अभी आते होंगे। अरे सबको पानी पिलाऊंगी, बस देखो मेरे चचा को तंग ना करना, एक एक करके पानी पीना। रोने वालों, सकीना देख रही है। अब्बास दरिया तक पहुंचे, सकीना देख रही है। सकीना की नजरें अलम पर हैं, अलम नजर आ रहा है। एक मर्तबा सकीना ने देखा, अलम वापस आना शुरू हुआ। बच्ची खुश है। अरे फिर क्या देखा, अलम दाहिनी तरफ झुका, सकीना का दिल घबराया। एक मर्तबा देखा, अलम फिर से सीधा हो गया। बच्ची देखती रही। जरा चश्मे तसव्वुर से देखिएगा, हाथ जोड़कर दरखास्त करती हूँ, एक लम्हे को महसूस कीजिएगा। आप करबला में मौजूद हैं। नन्ही सकीना दरे खैमा पर इंतजार कर रही है चचा का। सकीना ने देखा, एक मर्तबा अलम बाएं तरफ झुका। बच्ची फिर